السلام علیکم محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ پاکستان کا سیاسی نظام جیسے مرضی چلائیں، جیسے مرضی سیاست کریں، جیسے مرضی ملک چلائیں، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن دین، اسلام، اسلامی معاملات، اسلامی تعلیمات، توہین رسالت اور ختم نبوت کے معاملے کی حساسیت کا آپ کو علم نہیں ہے کہ یہ کتنے حساس معاملات ہیں۔ اس لیے نہ تو آپ ان معاملات پر بات کیا کریں اور پاکستان کے آئین اور قانون اور اسلام میں توہین رسالت اور ختم نبوت کے بارے میں جو حکم موجود ہے نہ ہی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کو دین اور اسلام کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو مختلف معاملات خصوصاً توہین رسالت اور ختم نبوت کے معاملے کی حساسیت کا علم ہے، اور نہ ہی توہین رسالت اور ختم نبوت کا انکار کرنے والے کے لیے اسلام کا کیا حکم ہے اس کا پتہ ہے۔ اس لیے آپ کو ایک صحیح عقیدہ رکھنے والے عالم دین یا مفتی صاحب کی رہنمائی کی فوری ضرورت ہے، تو فوری طور پر آپ اپنی پہلی فرصت میں ایک صحیح عقیدہ رکھنے والے اور اسلامی شریعت پر عمل کرنے والے باشرع عالم دین یا مفتی صاحب کو اپنا اسلامی مشیر مقرر کریں اور توہین رسالت، ختم نبوت یا دین اور اسلام کے متعلق کوئی بھی فیصلہ آپ کرنا چاہیں یا پاکستان کے آئین میں کوئی بھی ایسی تبدیلی کرنا چاہیں یا کوئی ایسا نیا قانون بنانا چاہیں کہ جس کا تعلق دین اور اسلام سے ہو، تو وہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ ان عالم دین یا مفتی صاحب سے مشورہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان سے کہیں کہ اس سلسلے میں وہ آپ کی رہنمائی کریں۔ آپ اس کے بعد اسلام کی تعلیمات کے مطابق کوئی بھی آئینی تبدیلی یا کوئی بھی نیا قانون لے کر آئیں۔ آپ نے ابھی حال ہی میں قادیانیوں کو پاکستانی اقلیتی کمیشن کا رکن بنانے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ انتہائی غلط ہے، اور وہ فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو دین و اسلام کا اتنا زیادہ علم نہیں ہے اور آپ کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بھی اتنا زیادہ علم نہیں، اور یہ بھی علم نہیں کہ قادیانیت اور قادیانی مذہب اصل میں ہے کیا، کیونکہ اگر آپ کو یہ سب علم ہوتا تو آپ قادیانیوں کو کبھی بھی اقلیت قرار نہ دیتے، کیونکہ قادیانی اقلیت نہیں ہیں بلکہ کافر اور مرتد ہیں۔ یہاں میں آپ کو اقلیت اور مرتد کا تھوڑا سا فرق بتا دوں، اور وہ فرق یہ ہے کہ اقلیت اس کو کہتے ہیں جو سر عام کھلم کھلا اپنے مذہب کا اقرار کرتے ہیں اور کھل کر اس پر عمل درآمد کرتے ہیں، جیسا کہ ہندو، عیسائی اور سکھ وغیرہ، جبکہ مرتد وہ ہوتا ہے جو کہ اسلام کا کلمہ پڑھے، مسلمان ہو اور پھر اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لے اور اس کی پیروی کرے۔ تو قادیانی بھی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں مانتے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے اور ان کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کو اپنا نبی مانتے ہیں، اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے بلکہ احمدی مسلمان کہتے ہیں، یعنی ان کا نبی مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور ان کا مذہب احمدی ہے، جبکہ احمدی تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے۔ اگر احمدی کوئی مذہب ہوتا تو ہم ان کو پھر بھی اقلیت کہہ سکتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، یعنی یہ اپنے آپ کو نقلی اور جعلی مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں اور عام فہم، معصوم اور دین کا علم نہ رکھنے والے مسلمانوں کو پیسے اور عورت کا لالچ دے کر اس احمدی مذہب کو قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں اور ان مسلمانوں کا ایمان چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی ان سب حرکتوں اور کارستانیوں کی بنا پر انہیں کسی بھی صورت اقلیت قطعاً نہیں مانا جا سکتا، بلکہ تمام کے تمام قادیانی، احمدی اور مرزائی کافر اور مرتد ہیں، اور مرتد کے اسلام کے اندر کوئی حقوق نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اسلام کے مطابق مرتدوں کو سہولتیں اور حقوق نہیں دیے جاتے بلکہ ان کو ملک بدر کیا جاتا ہے، اس لیے ان کو اقلیت قرار دینا اور پاکستان کے نیشنل اقلیتی کمیشن میں ان کو نمائندگی دینا اور ان قادیانیوں، احمدیوں اور مرزائیوں کو حقوق دینے کی بات کرنا تو سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ تو محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، آپ کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں۔ آپ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والوں کو حقوق اور سہولتیں دینے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے یہ کام کرنے کی وجہ سے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے ناراض ہو گئے تو بروز قیامت آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اسلام کے مطابق قادیانی، احمدی اور مرزائی کافر اور مرتد ہیں، اور علماء کے مطابق جو ان کو کافر اور مرتد نہ سمجھے وہ بھی کافر ہیں، اور جو ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ یا ہمدردی رکھے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ بھی مسلمان نہیں رہتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اپنی آوازوں کو اپنے نبی کی آواز سے اونچا مت کرو،
کیونکہ ایسا کرنے سے تمہارے سارے اعمال تک ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ پاک مسلمانوں کی آوازوں کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اونچا کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا، تو وہ یہ بات کیسے پسند کرے گا کہ کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خود کو نبی بنا کر پیش کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ میری شکل میں پیدا ہوئے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے بارے میں کہا کرتا تھا، اور تمام مرزائی، قادیانی اور احمدی آج بھی ان سب باتوں کو مانتے ہیں اور آج بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ اس لحاظ سے تمام مرزائی، قادیانی اور احمدی کافر اور مرتد ہیں، اور جو کوئی بھی شخص انہیں کافر اور مرتد نہ مانے علماء کے نزدیک وہ بھی کافر ہے، اور جو کوئی شخص ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ یا ہمدردی رکھے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو لہٰذا کافروں اور مرتدوں کو کافر اور مرتد ہی سمجھیے اور کہیے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے۔ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں جا کر یہ کہے کہ میں تمہارا باپ ہوں اور ان کے اصلی باپ کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، تو گھر والے اس 2 نمبر جعلی اور فراڈ شخص کو گھر میں سہولتیں اور حقوق فراہم نہیں کریں گے، بلکہ دھکے مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیں گے۔ بالکل اسی طرح نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے اور اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہنے والے اور حقیقی مسلمانوں کے حقوق اور اسلام پر ڈاکہ ڈالنے والے ان 2 نمبر فراڈ اور جعلی مسلمانوں کو، یعنی مرزائیوں، احمدیوں اور قادیانیوں کو پاکستان کے اندر اقلیت قرار دے کر سہولتیں اور حقوق نہیں دینے چاہیے، بلکہ حکومت پاکستان کو انہیں دھکے مار کر پاکستان سے باہر نکال دینا چاہیے۔ محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، یقیناً آپ کے دل میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت پیار اور محبت ہے، اور آپ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا اور حق تو یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرے اس سے محبت کی جائے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائے اس سے نفرت کی جائے۔ اس لیے آپ کو تو چاہیے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے ان مرزائیوں، احمدیوں اور قادیانیوں سے سب سے زیادہ نفرت کریں، لیکن آپ تو انہیں سہولتیں اور حقوق دینے جا رہے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنوں کو آپ سہولتیں دینے جا رہے ہیں۔ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت کا یہی تقاضا ہے؟ پیارے دوستو، میری یہ آپ سے التماس ہے کہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھے وہ اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرے، تاکہ میرا یہ میسج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ قادیانیت کے متعلق اور بھی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح کی اگلی نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔